کہ اسی ٹائم کو ویل کر کے آپ کے سامنے چند گزارشات، چند اشارے اور چند معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج جس کتاب کو میں انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں وہ اسپینش میں ہے، اور لیٹن امریکہ میں پہلی کتاب جو اسپینش میں اقبال پہ لکھی گئی ہے یہ وہ کتاب ہے۔ پورے لیٹن امریکہ میں بہت بسیار تلاش کے باوجود علامہ اقبال پہ کوئی کتاب دستیاب نہیں تھی۔ ایک کتاب اقبال کے لیکچرز جو ہیں ریکنسٹرکٹیو ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کا اسپینش ٹرانسلیشن ہوا، لیکن وہ اسپین میں ہوا۔ اسپین میں بہت ساری اور کتابیں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی اقبال پہ، لیکن لیٹن امریکہ میں کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی یا ملی نہیں یا دستیاب نہ ہوئی۔ تو یہ کتاب کی کچھ کاپیاں میں لے آیا تھا، تو یہ ایمبیسی آف پاکستان ارجنٹینا نے شائع کی اور ریسنٹلی یہ کتاب شائع ہوئی۔ ادب اور مفکروں کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے دنیا میں، اور جہاں گورنمنٹ اسٹرکچرز جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہاں جو این جی اوز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ میں چلے گیا تو وہاں فیض پہ نوریدا فاؤنڈیشن نے بڑا کام کیا ہوا، وہاں کے نوبل لاریٹ انہوں نے فیض پہ کام کیا، فیض فاؤنڈیشن نے ان کے ساتھ لنکیجز کریٹ کی۔ لیکن انفارچونیٹلی جب میں گیا 2020 مارچ جب میں لینڈ کیا ارجنٹینا میں، تو 7ویں دن جو ہے وہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو گیا پورے ارجنٹینا میں اینڈ تقریباً پورے لیٹن امریکہ میں۔ اور لاک ڈاؤن اتنا سخت تھا کہ فوج کھڑی کر دی گئی، اور سوائے ڈپلومیٹس کے اور چند ایمرجنسی سروسز کی کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ تو نتیجتاً میں نے کہا اب دیکھتے ہیں کس طرح کام کو آگے بڑھانا۔ مجھے تو ابھی آئے 6 دن ہوئے تھے، 7 دن ہوئے۔ تو میں نے ایک پروفیسر سے رابطہ کیا جو اورینٹل اسٹڈیز کے ڈین تھے، اور وہاں کا بہت پرانا اورینٹل اسٹڈیز کا کورس ہوتا ہے ایل سلواڈور یونیورسٹی میں، اور بھی اکیڈمک سے میں نے رابطہ کیا جب۔ تو میں نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں آپ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو آپ پڑھاتے ہیں؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا علامہ اقبال کو تو آپ لوگ پڑھاتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو واقف نہیں ہیں ان سے کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا آپ کے اور پروفیسرز دو۔ انہوں نے جب میں نے سلیبس دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ انڈین انفلوئنس اس قدر زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ایبریشن کے طور پر ان دا ہول کانٹیکسٹ آف ہسٹری پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ایک اسپیکٹ میں نے آپ کو 3 اورینٹل اسٹڈیز پڑھائے جانے والے ارجنٹینا میں یونیورسٹیز ہیں جو ریکگنائز پڑھاتے ہیں، جس میں سے بیونس آئرس یونیورسٹی اکیلی جو ہے وہ اتنی ریناؤنڈ ہے کہ وہاں 4 یا 5 نوبل لاریٹس وہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہیں پر بھی کچھ لوگ جانتے ضرور ہوں گے، لیکن کوئی کتاب میں نے کہا کوئی ہے موجود نہیں ہے ہمارے لائبریریز میں بھی، کیونکہ ہم اسپینش میں پڑھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہم اسپینش زبان میں کراتے ہیں، پوسٹ پی ایچ ڈی بھی ہم اسپینش میں کراتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی کتاب ہے تو آپ بتائیں، پھر میں پاکستان سے اقبال کی ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ لے گیا اور وہاں اسپینش میں سے انٹروڈیوس کیا۔ دوسرا پہلو، جب میں وہاں کے جو سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے، کاری اس کو کہتے ہیں، وہ پورے ارجنٹینا کا ٹاپ موسٹ تھنک ٹینک ہے، اور لیٹن امریکہ میں بھی اس کی رینکنگ 3rd اور 4th پہ ہے۔ اس کی ویب سائٹ میں نے کھولی کیونکہ ٹائم کافی تھا، تو وہاں ایک مذاکرہ ہوا تھا۔ اس کی مذاکرے کی جو پنچ لائن انہوں نے ہیڈ لائن لکھی تھی کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ۔ تو میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ جی آپ تو ایک نان پارٹیسان ادارہ ہے اور آپ کلیم بھی کرتے ہیں، اتنا بڑا تھنک ٹینک ہے۔ تو جو اسکالر تھی ڈاکٹر لیا، میں نے اس سے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ انڈینز جو ہے گورنمنٹ ریگولر بیس پہ فنڈنگ کرتی ہے اور ان تمام اسکالرس کو انڈیا لے جاتی ہے۔ ان کا ایک کلچر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ گزشتہ 50 60 سال 70 سال سے ایکٹیولی کام کرتا ہے۔ تو قاری کے ساتھ ان کی کولیبریشن تھی۔ نتیجتاً جب قاری کے پلیٹ فارم پہ جو ڈسکشن ہوتی تھی، ہمارا کوئی نیریٹو موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف قاری نے، ڈاکٹر لیا نے انڈین ایمبیسڈر کے ساتھ مل کر رابندر ناتھ ٹیگور پر، میرا بڑا فیوریٹ رائٹر ہے، اس پہ اسپینش زبان میں ترجمہ کرا کر اس کی کتاب کی رونمائی
بہت ہائی لیول پہ انہوں نے کی. تو میں نے بھی عزم کیا کہ اچھا اگر گاندھی اور ٹیگور یہاں چل سکتے ہیں تو جناح اور اقبال کیا چلے. تو الحمدللہ اس پہ ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ ہماری منسٹری کافی سلسلے میں اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پروجیکٹ بنائیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ بے فکر رہیں. نتیجتاً ایک اسکالر تھا جو پی ایچ ڈی تھا یو کے سے, وہ کلچرل اسٹڈیز کا پروفیسر تھا. میں نے اس کو کھانے پہ بلایا, اس نے کہا بہت خوش ہوا, وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو. تو اسے میں نے کہا یار یہ اس طرح باقی ہاں میں نے نام تو سنا ہوا, اقبال تو بڑا آدمی ہے لیکن میں بس تھوڑا بہت ہی جانتا ہوں اس کے بارے میں. اقبال لاہوری کتاب سے میں جانتا ہوں اتنا. تو میں نے کہا اچھا ایسا یار کہ مجھے کچھ شوق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں نشستیں کرتے رہیں, تو ہم کھانے کریں گے اور تم آنا, ہم اقبال پہ ڈسکشن شروع کریں. سو وہ اسکالر آدمی تھا, 70 سال اس کی عمر تھی, بہت کئی کتابیں لکھ چکا تھا. اس کے ساتھ ڈسکشن شروع ہوئی اور ہر دفعہ مجھے ایک ریسپائٹ مل جاتا اپنے منڈین کاموں سے کہ اقبال پہ گپ شپ کرنے کا موقع ملتا, اور میں بھی اپنی وہ رومانٹسزم میں اپنے بچپنے میں گم ہو جاتا. تو کوئی 20 کے قریب نشستیں جب ہوئی تو میں نے اس پروفیسر سے کہا کہ یار دیکھو اس دنیا میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اقبال کو, تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ایسا ہے کہ میں ریمونریشن تو نہیں دے سکتا, نہ میرے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ یار تھوڑی بہت جو بھی آنریریم میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو آپ جو ہے نا مجھے کم سے کم ایسا کریں کہ 30-40 صفحے جو ہے نا اسپینش میں, مجھے انگلش میں نہیں چاہیے, انگلش میں تو لاکھوں کروڑوں مقالے پیجز موجود ہیں, وہ آپ لکھ کر دیں. تو اس نے لکھنا شروع کیا. اب اس کو کچھ خجالت ہوتی, کچھ پرابلمس ہوتی, تو خیر وہ آتا ریگولر. تو میرا اسٹاف کہتا ہے کہ یار یہ بابا پتہ نہیں جب بھی آ جاتا ہے تو صاحب کام چھوڑ دیتے ہیں اور 6 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, ابھی کھانا بھی منگاتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے ان کا. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک دن اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب میں سمجھ گیا ہوں, میں نے بہت سارا ریسرچ مٹیریل نکال لیا ہے اور میں اب اس پہ اسپینش میں لکھنے لگا ہوں. آپ سے تو وعدہ تھا کہ 25-30-40 صفحے, لیکن میں اب لکھنا شروع ہوا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ 150-200 صفحے میں. اور پھر وہ آ کے مجھ سے میں نے اس کو اسپیشلی کہا کہ اقبال کی جو ہیومنزم ہے جس میں اس نے انسانیت کی بات کی ہے, آپ اس لور کو, اس تھیم کو ہمارے یہاں آگے بڑھائیں. تو الحمدللہ اس نے یہ کتاب لکھی. تو یہ کتاب میں نے سے ایک ریکویسٹ کی کہ یہ کتاب کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انگلش جانتے ہوں گے, صرف اسپینش نہ جانتے ہوں, تو اگر میں ٹرانسلیشن کراؤں تو اقبال اتنا مشکل ٹاپک ہے کہ ٹرانسلیٹرز اس کو پک نہیں کر سکیں گے. تو آپ اگر ٹرانسلیشن کر دیں تو میں کچھ اور نذرانہ بھی پیش کر دوں گا. کہ مجھے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود بہت متاثر ہوا اس شخصیت سے. نتیجتاً اسی نے اس کتاب کا ٹرانسلیشن بھی انگلش میں کر دیا, پیش لفظ میں نے لکھا اس پہ. اور اس کے بعد اب میں آپ کو اس پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر جو قاری ان کا دائرہ ہے وہ بہت اس پہ پریسٹیج فیل کرتے ہیں. ایکس گورنر یا فارن منسٹرز جو ایکس فارن منسٹرز جو ہیں اس ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں, ان کو انگیج کیا. اور میں نے کہا کہ ایک کتاب ہم اس طرح شائع کر رہے ہیں, تو ان سب کو میں نے کئی دفعہ ان ٹاپکس پہ انٹروڈیوس کرایا. تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ جب دوستی کافی ہو گئی کہ ہم جو ہے قاری کے پلیٹ فارم سے اس کتاب کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں. ایسے تو میں بھی کر سکتا ہوں, اب آپ اس کے افتتاح کریں. اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ جو قاری کے پریزیڈنٹ ہیں وہ خود اس میں موجود ہوں. قاری کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بینس آئرس میں نہیں رہتے, 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ کسی اور شہر میں رہتے, بہت سیزنڈ ہے. تو الحمدللہ قاری کے پلیٹ فارم پہ ایک شاندار افتتاح ہوا, پورا ہال بھرا ہوا تھا اور اقبال کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہوئی. تو یہ میں آپ کو اس سے بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ اگر چھوٹی سی کاوش ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک انتہائی ان نون ایریا میں بھی ہم اپنے لور کو زندہ کر سکتے ہیں. تو میری جو 10 منٹ کا ٹائم الاٹ ہوا تھا, تو 9:45 منٹ ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی. السلام علیکم.